اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ حقوق العباد کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی کی ایک کڑی ہے اولاد کے حقوق۔ اس سلسلے میں سورۃ التحریم کی آیت نمبر 6 کی تلاوت ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، خود کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے یعنی کہ جہنم سے بچاؤ۔ اگر کسی شخص نے خود کا خسارہ کیا، اپنے اہل و عیال کا خسارہ کیا، تو یہ اس دنیا کا سب سے بڑا گھاٹا ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 15 میں اللہ نے کہا ہے، قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ الا ذلک هو الخسران المبین۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ گھاٹا اٹھانے والے نقصان میں وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو گھاٹا پہنچاتے ہیں، خود کا خسارہ کرتے ہیں اور اپنے اہل و عیال کا خسارہ کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑا خسارہ، سب سے بڑا نقصان ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہتے ہیں خسروا انفسہم، خود کو خسارہ پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسے اعمال کرے جس کی بنیاد پر وہ جہنم کا مستحق ہو جائے اور جہنم میں چلا جائے۔ وَأَهْلِيهِمْ، اور اہل و عیال کے خسارے کا مطلب یہ ہے، اہل و عیال کو ضائع کرنے کا مطلب یہ ہے۔ 3 مطالب علماء نے بیان کیے ہیں۔ ایک مطلب امام حسن و قتادہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے اہل و عیال کا خسارہ کیا، مطلب یہ ہوا کہ قیامت کے دن وہ شخص اگر جنتی ہوتا تو اسے حور ملتی، لیکن اس نے اپنے اہل و عیال کو ضائع کر کے حور والی نعمت کو ضائع کر دیا۔ اگر وہ جنت میں داخل ہوتا تو ملتا، لیکن اس نے ضائع کر دیا اپنا یہ آفر۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ جہنم میں داخل ہوگا اور جہنم میں اس کا کوئی ساتھی نہ ہوگا، کیونکہ کوئی بھی مصیبت اگر اہل و عیال سب مل کر اٹھاتے ہیں تو مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں مصیبت اذا عمت خفت، کہ کوئی بھی مصیبت جب وہ عام ہو جاتی ہے، ایک سے کئی لوگوں پر ہو جاتی ہے، تو انسان کا اپنا ایک نفس ہے، سوچ ہے، اس کو لگتا ہے کہ سب لوگ اس کے شکار ہیں تو کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اکیلے اگر اس کے اوپر ہوتی ہے اور مصیبت پریشانی چھوٹی بھی ہو تو اسے بہت بڑی لگتی ہے۔ تو اس کا ایک مطلب یہ کہا گیا کہ جہنم کے اندر وہ جائے گا، اس کا کوئی وہاں پر جاننے والا نہ ہوگا، وہ اکیلا ہوگا، اپنے آپ کو محسوس کرے گا، پریشان ہوگا۔ تیسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ اس کے اہل و عیال جو دنیا میں تھے وہ سب کے سب لوگ جنت میں چلے جائیں گے، یعنی جنت میں دنیا کے دوسرے لوگ چلے گئے جن کو وہ جانتا تھا، اور یہ اکیلے جہنم میں چلا جائے گا، تو اس کی پریشانی اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ ایک مطلب یہ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اصل خسارہ یہ ہے کہ انسان خود کو گھاٹا دے اور اپنے اہل و عیال کو ضائع کر دے۔ اللہ نے کہا اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ۔ تفسیر ابن جریر کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے کیسے بچائیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تأمرونہم بما یحب اللہ، انہیں ان باتوں کا حکم دو جو اللہ پسند کرتا ہے، وتنہونہم عما یکرہ اللہ، اور ان باتوں سے منع کر دو، روک دو جس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ انہوں نے قوا انفسکم واہلیکم کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا علموا انفسکم واہلیکم الخیر وادبوہم، یعنی اپنے آل اولاد کو اور اپنے آپ کو اچھی باتیں سکھاؤ اور انہیں اسلام کے آداب سکھاؤ، اس کے ذریعے سے تم اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچا سکتے ہو۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں
تأمرهم بطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا انہیں حکم دو، وتعلمهم الخیر، اور انہیں اچھائی اور بھلائی کی تعلیم دو، اس کے ذریعے سے تم اپنے بچوں کو جہنم سے بچا سکتے ہو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اپنے آل اولاد کو جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں سے منع کر دیا ہے آپ بھی اپنے اولاد کو ان چیزوں سے منع کریے، اور اللہ نے جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا ہے آپ بھی اپنے اولاد کو وہی چیزیں کرنے کے لیے کہیے، یعنی کہ مروہم بالخیر ونہوہم عن الشر، انہیں اچھائی کا حکم دیجئے، برائیوں سے روکیے، وعلموہم وادبوہم، اور اپنے آل اولاد کو علم سے نوازیے، انہیں تعلیم دیجئے اور انہیں ادب سکھائیے۔ امام ضحاک و امام مقاتل رحمہ اللہ فرماتے ہیں حق علی المسلم ان يعلم اہلہ من قرابتہ وامائہ وعبیدہ ما فرض اللہ علیہم وما نہاہم اللہ عنہ، ایک مسلمان کا حق ہے، اس کے اوپر فرض ہے، واجب ہے کہ اپنے اہل و عیال میں سے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے ماتحت لوگوں کو، چاہے وہ اس کا غلام ہی کیوں نہ ہو، اس کی لونڈی ہی کیوں نہ ہو، کم از کم اتنا ضرور تعلیم دے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر فرض کیا ہے وہ کر لے جائے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اس کے لیے حرام قرار دیا ہے اس سے وہ بچ جائے، اتنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اپنے استاذ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے ذکر کرتے ہیں کہ ایک بار میں نے اپنے استاذ کو سنا، وہ ایک کورٹ کچہری کا معاملہ سنا رہے تھے، بتا رہے تھے میاں بیوی میں جدائی ہو گئی، دونوں ماں اور باپ کٹگھرے میں کھڑے ہیں اور ان کا ایک بچہ بھی تھا، تو بچے سے سوال کیا گیا کہ تم کس کے پاس رہنا چاہتے ہو، اپنی ماں کے پاس رہنا چاہتے ہو یا اپنے باپ کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ تو بچے نے کہا میں اپنے باپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ پوچھا جج نے کہ تم اپنے باپ کو کیوں اختیار کرتے ہو، کیوں اپنی ماں کے پاس نہیں رہنا چاہتے؟ اس بچے نے جواب جو دیا تھا وہ جواب یہ بات کی دلیل ہے کہ عموماً مائیں اپنے بچوں کے لیے بنسبت باپ کے تعلیم اور تربیت اور ادب کے میدان میں زیادہ بہتر ثابت ہوتی ہیں۔ اس بچے نے کہا میں نے اپنی ماں کو اس لیے اختیار کیا، امی تبعثنی کل یوم للکتاب والفقیہ یضربنی، کہا میری ماں روزانہ مجھے مدرسہ بھیجتی ہے۔ کتاب اس زمانے میں جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے پڑھنے کے لیے جگہیں مختص کی جاتی ہیں جیسے آج کے مکتب ہوتے ہیں، کہا کہ ہماری ماں روزانہ وہاں ہمیں بھیجتی ہے، والفقیہ یضربنی، اور استاذ جو ہوتا ہے مجھے وہاں مارتا ہے، وابی یترکنی اللعب، اور میرا باپ مجھے کھیلنے کودنے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، باقی بچوں کے ساتھ میں کھیلتا رہتا ہوں، اس لیے میں نے اپنی ماں کو نہیں چنا، اپنے باپ کو چنا، کیونکہ باپ ہمیں آرام دے رہا ہے، باپ ہمیں کھیلنے کا موقع دے رہا ہے، اور ماں ہمیں ایسی جگہ بھیج رہی ہے، زبردستی بھیج رہی ہے، تیار کر کے بھیج رہی ہے جہاں ہمیں مار پڑتی ہے، لہٰذا ہمیں سکون چاہیے، اس لیے ہم نے اپنے باپ کو چنا۔ جج نے جب یہ جملے سنے تو جج کہتا ہے کہ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ تم اپنی ماں کے ساتھ رہو گے، اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہو گے، گرچہ تم نے باپ کا مطالبہ کیا ہے لیکن باپ کے مطالبے میں تمہاری تھوڑی دیر کی خوشی ہے اور تمہارا فیوچر اس میں برباد ہو جائے گا۔ باپ کے پاس رہو گے، جو تم نے وجہ بتائی ہے اس وجہ کی وجہ سے تمہارا فیوچر برباد ہوگا، تمہارا مستقبل برباد ہوگا، تم نہ دین کے رہو گے نہ دنیا کے رہو گے، لہٰذا تمہارے لیے جو بہتری ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنی ماں کے سائے میں رہو، تمہاری ماں تمہاری تعلیم و تربیت کا انتظام کرے گی۔ فقضا به للام، جج نے اس کو اس کے ماں کے پاس بھیج دیا اور کہنے لگا انت احق به، اس کی ماں سے کہا کہ تم اپنے اس بچے کی زیادہ حقدار ہو کیونکہ تم اس کی صحیح تربیت کر رہی ہو، صحیح تعلیم کا انتظام کر رہی ہو۔ تو یہ ہر مسلمان کا حق ہے کہ اپنے اہل و عیال کے تعلیم و تربیت کا انتظام کرے۔ باقاعدہ حضرت علی نے کہا ہے ادبوہم، انہیں آداب سکھاؤ، اسلام کے آداب، کھانے پینے کے آداب، اٹھنے بیٹھنے کے آداب، چھوٹے بڑے کے آداب، جو بھی اسلامی طور طریقہ ہے وہ طور طریقہ ہمیں اپنے بچوں کو ضرور سکھانا چاہیے۔ جو فرائض ہمیں کرنے کے لیے کہے گئے ہیں اتنا کم از کم اپنے بچوں کو سکھائیں کہ وہ فرائض اچھے سے بحسن خوبی وہ لوگ انجام دے لے جائے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو اولاد کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عنایت فرمائے، اولاد کے حقوق کو سمجھنے اور جاننے کی توفیق دے، پھر اسے ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم۔